بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو اسلامیات کا لیکچر ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کتب سماویہ۔ کتب جو ہوتا ہے وہ جمع ہے کتاب کی۔ سماویہ کا جو لفظ نکلتا ہے وہ سما سے نکلتا ہے۔ سما عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آسمان۔ تو کتب سماویہ سے مراد ہوتا ہے آسمانی کتابیں۔ تو یہاں پر ہم کتب سماویہ سے مراد لیں گے اور آسمانی کتابیں وہ آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، انسانوں کو اچھی اور بہترین زندگی گزارنے کے جو احکامات دیے گئے ہیں وہ آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ اب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی ہے، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی ہے، اور آخر میں قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی ہے۔ یہ ساری آسمانی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے علاوہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر چھوٹے چھوٹے صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ صحیفے جو ہوتے ہیں کہ چھوٹے موٹے یا چھوٹے شکل کے اندر کتابچے ہوتے ہیں، یا جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے پاس کوئی نوٹس ہوتے ہیں تو نوٹس کو ہم ان کے نوٹس کہتے ہیں، اس کو ہم کتاب نہیں کہہ سکتے۔ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے وہ صرف 4 نازل فرمائی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان کتابوں کے اندر جو مشترک تعلیمات ہوتے ہیں، جو مشترک یعنی کہ احکامات ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا ہے۔ توحید کا یعنی کہ جو بھی قوم ہوتی تھی، جو بھی قبیلے آتے تھے جن کی طرف کوئی پیغمبر نازل کیا جاتا تھا، تو وہ لوگ جو تھے نا، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہوتا تھا، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہوتا تھا، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہوتا تھا، کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہوتا تھا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہوتا تھا۔ یعنی کہ مختلف لوگوں کے اندر شرک جیسی یعنی کہ برائی جو تھی وہ پائی جاتی تھی۔ لوگ جو تھے ایک اللہ کو، ایک خدا کو نہیں مانتے تھے، دوسرے یعنی کہ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، اللہ کو چھوڑ کر دوسری مصنوع اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب کے اندر سب سے پہلا حکم تو یہی دیا ہے، توحید کا ہے کہ تمام یعنی کہ چیزوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مانو۔ پیغمبروں نے بھی اسی کی دعوت دی ہے۔ دوسرا جو ہوتا ہے نا آسمانی کتابوں کے اندر، وہ یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ رسالت۔ جو بھی نبی پیغمبر اور رسول آتا تھا وہ اپنی قوم سے یہی کہتا تھا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی پیغمبر یا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں جو حکم دے رہا ہوں، جو تعلیمات سکھا رہا ہوں، جو تمہیں یعنی کہ علم کی باتیں بتا رہا ہوں، جو وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے، تو وہ اللہ کا حکم میں تمہارے تک پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ تو میں رسول ہوں، میری بات مانو۔ یعنی کہ یہ تمام جو بت پرستی کرتے ہیں، یعنی کہ شرک کرتے ہیں، اس کو یعنی کہ ختم کرو اور میری بات مانتے ہوئے ایک اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور میری بات مانو۔ میں اسے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اللہ کا نبی رسول ہوں، تو میں اللہ کے حکم تمہارے تک پہنچا رہا ہوں۔ پھر تیسرا جو عقیدہ ہوتا تھا وہ مشترک یہ ہوتا تھا کہ عقیدہ آخرت۔ اب جو لوگ ہوتے تھے نا وہ بت یعنی کہ بت پرستی کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، یا جو بھی گمراہی میں پڑے ہوتے تھے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ نہ کوئی خدا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا ہی ہے، یہاں پر کھاؤ پیو اور موج مستی کرو، جب ہم مر جائیں گے نہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، نہ ہمیں کوئی حساب کتاب دینا پڑے گا، نہ ہی ہم سے کوئی پوچھے گا یا کوئی سوال کرے گا۔ تو یہ پیغمبروں نے یعنی کہ تمام یعنی کہ لوگوں کو جو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے ان کو بتایا کہ عقیدہ آخرت ہے، یعنی کہ آخرت کا دن آئے گا، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے صحیح عمل کیا اور کون سے غلط کیے ہیں۔ تو ان لوگوں کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم دے کے ڈراتے تھے۔ تو یہ عقیدہ آخرت بھی جو ہوتی ہے نا، تمام آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیمات ہیں۔ اور اس کے بعد جو تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات ہے، اس کے اندر آ جاتا ہے عقائد کی اصلاح، یعنی کہ زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہوتے تھے وہ سکھائے جاتے تھے۔ جس زمانے کے اندر لوگوں کو جو بھی یعنی کہ برائیاں ہوتی تھی، گناہ ہوتے تھے، تو ان کی اصلاح کرتے تھے کہ جیسے کوئی انسان ہے جو چوری کا کرتا ہے تو اس کو بتانا ہے کہ یہ چوری کرنا غلط کام ہے، جو غیر اخلاقی حرکات ہوتی تھی اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ بھی غلط ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے خاندان کو بچاؤ، اپنی اولاد کو اور تمام لوگوں کو۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، تم آسمانی کتابوں کے اندر سب سے جو مشترک تعلیمات ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو تمام انبیاء کرام نے یہ دی۔ اس کے بعد عقائد کی اصلاح کی ہے کہ زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے گئے ہیں، یعنی کہ ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، دوستوں کا، ہمسایوں کا، رشتہ داروں کے حقوق، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام نے آسمانی کتابوں کے ذریعے اپنی اپنی قوم تک پہنچائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔